ناظرین، 3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس نے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تو یہ کہ کیا ایران بھی چین سے J-10C فائٹر جیٹ طیارے خریدنے جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی وزیر دفاع کی چین میں J-10C فائٹر جیٹ میں تصویر نے ہلچل مچا دی ہے۔ دوسری سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شامل ہو کر امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے ایک بہت ہی تگڑا ویڈیو میسج منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے بہت سی اور چیلنجز کا بتایا ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو آنے والے دنوں میں فیس کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بے قابو ہوتے رویے پر خلیجی اتحادیوں نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں تل ابیب میں ابراہم اکارڈ کے حوالے سے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں، جس کے بعد خلیجی ملکوں کے اندر تشویش بڑھ گئی ہے۔ اور کیونکہ اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے، اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل جہاں چاہتا تھا حملہ کر دیتا تھا اور لوگوں کو شہید کرتا تھا، اور امریکہ اس کو فل سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو وہ جواب دیا ہے جس میں اب عرب ممالک بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاید اسرائیل کی اس خطے میں چودراہٹ کو اب ختم کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایران کے وزیر دفاع اس وقت چین میں موجود ہیں اور ان کی ٹیم J-10C فائٹر جیٹ کا معائنہ کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہی جیٹ ہے جو پاکستان نے مئی 2025 میں استعمال کر کے بھارت کے کم از کم 6 طیارے مار گرائے تھے۔ ایران جوہری مقامات پر امریکی حملوں کے بعد اپنے دفاعی نظام، خاص طور پر فضائی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایران کے وزیر دفاع اس وقت چین میں موجود ہیں۔ وہ اور ان کی ٹیم J-10C فائٹر جیٹ کا معائنہ کر رہی ہے۔ یہ وہی جیٹ ہے ناظرین جو پاکستان نے مئی 2025 میں استعمال کر کے بھارت کے کم از کم 6 طیارے مار گرائے تھے۔ ایران جوہری مقامات پر امریکی حملوں کے بعد اپنے دفاعی نظام، خاص طور پر فضائی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تہران اب چینی لڑاکا طیاروں اور فضائی دفاعی نظام کے لیے ایک بڑے معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ہی ایران پر طنز کیا اور کہا کہ ایران کو اب چین سے اپنی تجارت کو بحال کر لینا چاہیے، کیونکہ ایران کو اب پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی چین کو بھی مشورہ دے ڈالا تھا کہ اب چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ تو کیا ایران چین سے تیل کے بدلے فائٹر جیٹ طیارے، پائلٹس کی تربیت اور بڑے دفاعی معاہدے کرے گا؟ دفاعی خبروں اور عالمی تنازعات پر گہری نظر رکھنے والے ادارے کے سوشل اکاؤنٹ سے ایک تصویر جاری ہوئی ہے۔ اس تصویر کے جاری ہوتے ہی عالمی سطح پر ہلچل مچ گئی ہے، جس میں ایرانی وزیر دفاع کو J-10C فائٹر جیٹ کا معائنہ کرتے دیکھا گیا ہے۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا ایران بھی چین سے J-10C فائٹر طیارے خریدنے جا رہا ہے، جس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے۔ واضح ہے کہ ایران اب اپنی فضائی طاقت کو تیزی سے دوبارہ منظم کرنے کی کوشش پر عمل پیرا ہے، کیونکہ حالیہ جنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جو میزائل طاقت تھی وہ تو بھرپور تھی، لیکن ان کی جو ایئر سپیس کے اندر تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی جیٹ آ رہے تھے یا جب امریکن جیٹ آئے تو اس میں ایران جو ہے ان کو بھرپور جواب دینے میں ناکام رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شامل ہو کر امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ امریکہ جنگ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ اسے لگا کہ اگر وہ جنگ میں شامل نہ ہوتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا، لیکن ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شامل ہو کر امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ امریکہ نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن وہ کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ شو مین شپ چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا بڑے امریکی فوجی اڈوں تک رسائی حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے، دوبارہ جارحیت ہوئی تو مستقبل میں بھی جواب دیں گے۔ خامنائی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ایک تقریر میں کہا کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ ایران کے دشمن در حقیقت ہمارے ہتھیار ڈالنے کے خواہاں ہیں، مگر ہم ہتھیار کبھی نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ بلند و بانگ دعووں کے باوجود ایرانی حملوں میں صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو آگے بھی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ صہیونی ریاست کے خلاف فتح پر ایرانی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 9 کروڑ نفوس پر مشتمل قوم متحد ایک آواز اور شانہ بشانہ کھڑی ہو کر افواج کی حمایت میں پیش رہی ہے۔ جبکہ ناظرین، خلیجی عرب ممالک کے اعلیٰ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملے نے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے اور اسرائیل اب خود ایک غیر ذمہ دار قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کسی بھی لمحے علاقائی امن کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ ایک اعلیٰ عرب سفارتکار نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کو ناقابل معافی اور لاپرواہی پر مبنی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو کبھی ایرانی ایٹمی خطرے کے خلاف محاذ سمجھا جاتا تھا، اب خود سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی اسرائیلی کوششیں بعض حلقوں میں قابل ستائش سمجھی گئیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بے لگام عسکری حکمت عملی خطے کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایک خلیجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ٹیلی گراف کو بتایا کہ نیتن یاہو کو اب کوئی روکنے والا نہیں رہا۔ وہ غزہ، لبنان، شام اور اب ایران میں طاقت کا اندھا استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے عسکری عزائم نے ابراہم معاہدوں کی کامیابی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان معاہدوں کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائے تھے، لیکن اب خطے میں اسرائیل کا رویہ انہی ممالک میں بے چینی کا سبب بن رہا ہے۔ سعودی عرب جو کبھی اس اتحاد کا ممکنہ رکن سمجھا جاتا تھا، واضح طور پر اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کر رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے اسے برادرانہ اسلامی جمہوریہ ایران پر کھلی جارحیت قرار دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بھی اس حملے کو غیر قانونی اور ناقابل جواز قرار دیا۔ دبئی میں قائم تحقیقاتی ادارے کے سربراہ محمد بہارون کے مطابق اسرائیل اب کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بھی یہ طاقت اگر بے قابو ہو جائے تو خطے اور عالمی نظام دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قطر کی مثال دیتے ہوئے کہا چونکہ وہاں حماس کا سیاسی دفتر موجود ہے، اس لیے اسرائیل اسے بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ایران کے ساتھ قطر کے مشترکہ گیس فیلڈز کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار یاسمین فاروق کے مطابق سعودی عرب اب فوجی محاذ آرائی سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ ولی عہد محمد بن سلمان کی ویژن 2030 پالیسی کے تحت تمام توجہ اقتصادی ترقی پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سعودی عرب نہ تو ایران پر فوجی حملے کے حق میں ہے، نہ ہی کسی نظام کی تبدیلی کی حمایت کرتا ہے۔ واضح ہے کہ چین کی ثالثی سے 2023 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی بھی اسی پالیسی کا حصہ تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیوں کے بعد خلیجی ریاستوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے حوثی، باغی اور عراقی ملیشیوں کی کمزور ہوتی قوت، دوسری طرف اسرائیل کی بے روک طاقت خلیجی ممالک کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال رہی ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہر ڈینیل بینیامین کے مطابق مشرق وسطیٰ کا نیا اسپارٹا اب اسرائیل ہے، جسے امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ مڈل ایسٹ انویسٹیگیشن واشنگٹن سے وابستہ اور سابق امریکی محکمہ خارجہ میں خلیجی امور کے ماہر ڈینیل بینیامین کہتے ہیں کہ وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، شاید اس بات سے کچھ حد تک اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک طاقتور اتحادی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمان اور کویت جیسے ممالک جنہوں نے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زیادہ انحصار کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کم رکھے ہیں، وہ ایک ایسے خطے سے زیادہ خوفزدہ ہیں جہاں اسرائیل زیادہ اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور فیصلے خود کر رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اب یہ تمام ممالک یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی امریکہ کے ساتھ جو اسلحہ خریدنے کی تجارت ہے وہ کس حد تک زیادہ ہے اور ان کو عمومی طور پر کسی سے خطرہ بھی لاحق نہیں ہے، تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک بیلنس سطح پر رکھنے کے لیے یہ امریکہ کے ساتھ اتنی خریداری کرتے ہیں اسلحے کی شکل میں، اور پھر امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب جب طاقت کا توازن تبدیل ہوا اور پہلی دفعہ اسرائیل کو کسی ایسے ملک نے جواب دیا جس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ دہائیوں سے پابندیوں کے اندر جی رہا ہے اور وہ ملک ایران ہے، اس نے ایسا بھرپور جواب دیا، نہ صرف اسرائیل کو بلکہ قطر میں امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، تو اس کے بعد بہت سے سوالات مشرق وسطیٰ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر اٹھ رہے ہیں، اور ان سوالات کی وجہ سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ آیا جن ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے تھے ان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کوئی جواز بنا کر ایران پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ کسی بھی اور ملک پر بھی جواز بنا کر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ آلریڈی وہاں پر 3 مسلم ممالک کے اندر
حملے کر رہا ہے۔ اور اگر یہ حملوں کی شدت بڑھتی ہے اور کسی بھی ایسی بنیاد کو کہ کوئی شخصیت کسی اور عرب ملک کے اندر موجود ہے جس کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اچھے ہیں، یا کوئی دفتر وہاں پر موجود ہے، اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ حملہ کر دیتا ہے، تو پھر آیا ان کی جو صدیوں کی یا دہائیوں کی انویسٹمنٹ امریکہ کے ساتھ ہے، ایک تو وہ ختم ہوگی، دوسرا جو امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن پر آ جائیں گے جہاں پر وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ اس سچویشن میں بھی امریکہ پھر اسرائیل کو ہی سپورٹ کرے گا۔ اور امریکہ نے اس میں فیس سیونگ اختیار کی ہے۔ امریکہ نے پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، اور امریکہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک پوائنٹ پوری دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ بتائیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر خود بحث شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ آیا امریکہ نے جو حملہ کیا ہے کیا وہ کامیاب ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے آج پینٹاگون کے سربراہان کی جانب سے اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کے اپنے ملک کے میڈیا کے نمائندے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس پریس کانفرنس میں دکھایا گیا، جو کچھ اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا، وہ مفروضوں پر مبنی تھا۔ یعنی فرض کریں کہ ایک انہوں نے B-2 جہاز بنایا ہوا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہی بتایا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کچھ کر سکتا تھا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر جب ہم نے حملہ کیا تو ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ لیکن آخر وہ ٹارگٹ اچیو ہوا تو وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا تو پھر آپ کو وہ نظر بھی آتا، پھر امریکہ کا بیانیہ دستاویزات پر مبنی ہوتا، شواہد پر مبنی ہوتا، مفروضوں پر مبنی نہ ہوتا۔ جب ایران خود کہہ رہا ہے کہ جو حملہ انہوں نے کیا ہم اس سے پہلے باخبر تھے، اور امریکہ کتنی بار یہ کہہ چکا کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں گے، تو کیا ایران اپنی سب سے اہم چیز جس پر یہ تمام جنگ ہوئی 12 دن کی، وہ اس کو اسی مقام پر رہنے دیتا؟ اور پھر ایران نے ان چیزوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ٹائملی موو کر لیا۔ ہاں، انفراسٹرکچر کو ضرور نقصان پہنچا ہے جس کو ایران مانتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز تھی، جو یورینیم کی افزودگی تھی، ایران نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور اگر امریکہ کو اپنے دعوے پر یقین ہے تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہ کرے، کیونکہ امریکہ جو آج کہہ رہا ہے اگر وہ دوبارہ حملہ کرتا ہے یا دوبارہ ایسے بیانات بھی دیتا ہے تو پھر وہ اس کی نفی ہے، پھر یہ دو اپوزٹ چیزیں ہو جائیں گی۔ جبکہ ایران واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ ہماری سرزمین کو کسی نے بھی وائلیٹ کیا تو اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ ایران نے ابھی اپنے پورے کارڈز کھیلے ہی نہیں، ایران نے سرپرائز پر رکھا ہے، ہر روز ایک نیا سرپرائز، اور 12 دنوں کے اندر اسرائیل کو بے حد سرپرائز اس نے دیا۔ اب مزید سرپرائزز بھی موجود ہیں، اور باخبر ذرائع کے مطابق ایران نے جو تیاری کی تھی وہ 6 ماہ تک جنگ لڑنے کی تھی، اور ادھر اسرائیل کی 12 دنوں میں بس ہو گئی، آخری 2 دنوں میں اس کی تباہی نکلی اور امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا۔ آپ اس تمام صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔